بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں طاہر ڈینسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ جس وقت توانائی یعنی کہ آگ پہ دسترس حاصل کر لی انسان نے تو فوڈ کچی کہانی چھوڑ دی، جس سے اس کا وقت بچنا شروع ہو گیا اور باقی حیوانات پہ کے مقابلے میں اسے ایک ایج مل گیا۔ یہ انرجی ہی ہے جس کے استعمال سے ونڈرز ہوئے ہیں، یعنی کہ انرجی کے استعمال سے اب ڈیم بنتے ہیں، بڑی جلدی سڑکیں بنتی ہیں۔ جب مسل پاور یوز کرنی پڑتی تھی تو بہت مہنگا ہوتا تھا اور امریکہ میں سول وار بھی ہوگی اور پھر یہ افورڈیبل بھی ہوگی۔ لیکن آج پاکستان میں جو کسی بھی بزنس کے لیے ہیومن ریسورس سے بھی کئی جگہ پہ زیادہ بڑا ان پٹ ہے، بجلی اور انرجی کی باقی فارم، وہ ایک تو افورڈیبل نہیں رہی، دوسرا اگر کمپیٹیٹیو ٹرمز میں دیکھیں تو ان کی کوئی اکنامک سینس نہیں رہی مہنگی بجلی پر۔ اسی لیے بہت سی انڈسٹریز جو ہیں جو کہ برانڈ سمجھی جاتی تھیں پاکستان کی، وہ ایلس ویئر اپنی پروڈکشن فیسلٹیز شفٹ کر رہی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ نوبت آ گئی ہے کہ بجلی جو ہے وہ ڈومیسٹک کنزیومر کے بھی بس سے باہر ہو گئی ہے، اور اس بجلی کی قیمت کے اندر ٹیکسیشن کا امپورٹ جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے، اور وہ ایک طرح کا ظلم ہے کہ جس کا ٹیکس دینا بنتا ہی نہیں، وہ ٹیکس جب دینا ہی نہیں اس نے تو ٹیکس کا ریفنڈ کہاں سے لے گا؟ تو ڈائریکٹ ٹیکسز سے پھر سوشل کلاسز جو ہیں وہ پسنی شروع ہو گئی ہیں، براڈ بیس کا، جو نیچے لوگ جنہوں نے پہلے بھی ان پٹ دے رہے تھے، اور اوپر والا وہی بات کہ ایلیٹ کیپچر، اور پالیسی جب تک ٹھیک نہیں ہوگی امپلیمنٹیشن ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اٹس دی پالیسی فریم ورک دیٹ نیڈ ٹو بی ریویوڈ۔ ہے بڑا کمپلیکیٹڈ، کیونکہ بجلی کی 1/3 تو بیچ میں سے ٹرانسمیشن لاسز ہو جاتی ہیں، جس میں چوری بھی شامل ہے اور نیگلیجنس بھی شامل ہے، بل پورے نہ آنا وغیرہ۔ پھر ٹرانسمیشن جو ہے وہ پوری کیپیسٹی پہ چل ہی نہیں سکتی، اور ڈسٹریبیوشن میں آگے گلیچز ہیں، اور انویسٹمنٹ آج تک ساری جو میکسیمم ہوتی رہی ہے انکلوڈنگ سی پیک کے دوران، وہ ہوئی ہے جنریشن میں، کیونکہ تھرمل جنریشن میں فٹافٹ مال پانی کا انتظام ہو جاتا ہے بغیر کسی پہ الزام لگائے، سب خوش، جو لگائے وہ بھی خوش، جو نہ لگائے وہ بھی خوش، اور جو ٹھیکہ دے وہ بھی خوش۔ اس کمپلیکیٹڈ سچویشن میں سے کیسا نکلا جائے، کیونکہ اب یہ معاملہ جو ہے یہ اکنامک نہیں رہا بلکہ سوشل ہو گیا، اور سول انریسٹ ہونے کا اس سے خطرہ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وقار احمد۔ ڈاکٹر صاحب کو ایک بڑا آرٹیکل بھی چھپا ہے، وہ نوبت آ گئی ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز بیچاری جو ہیں انہیں ان پٹ دینی پڑ رہی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، ان کی بھی ان پٹ ظاہر ہے مانگی گئی ہے۔ ریسنٹلی انہوں نے ایک رپورٹ بھی جو ہے وہ سبمٹ کرائی ہے، اور بیسکلی وہ ان پٹ اس لیے مانگی گئی تھی کہ اس وقت جو بجلی کی قیمتیں ہیں وہ اس حد تک چلی گئی ہیں جہاں پہ جو پورسٹ آف دا پور جو طبقہ ہے اس کے لیے کافی مشکلات کا اس وقت سامنا ہے۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ روز کا چولہا جو ہے وہ چلانا اس وقت جو ہے وہ ایشو ہوا ہوا ہے، بجلی آف کورس ایک بیسک نیسیسٹی ہے اس وقت گھر کی۔ لیکن اس میں آپ نے اچھا کنسٹرینٹس کا ذکر کیا۔ دیکھیں چیزوں کو اگر تھوڑا سمپل رکھا جائے تو 3 بنیادی باتیں اس کے اندر۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو نظام ہے اس وقت جنریشن اور ڈسٹریبیوشن کا، وہ اپنی کاسٹ ریکور نہیں کر پا رہا۔ ظاہر ہے۔ اس میں قیمتوں کا ایک لمبے عرصے کے لیے آرٹیفیشلی کم رکھے جانا، پھر بلز کی کلیکشن ٹائم پہ نہ کرنا، بہت ساری ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو ہیں وہ آج بھی اپنے ریسیویبلز ریکور نہیں کر پاتی، اور اسی کے اندر آف کورس جو آپ نے بات کی وہ دوسرا ایلیمنٹ ہے جس کو آپ ٹیکنیکل لاسز کہتے ہیں، یا اس کا ایک کروڈ ورڈ تھیفٹ بھی ہے۔ وہ بھی ایک آف کورس ریفلیکٹ کرتا ہے معاشرے کی جو ایک ٹینڈنسی ہے ریالٹیز کو۔ اور تیسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک لمبے عرصے تک کچھ سیگمنٹس ہیں جن کو ایگزیمپٹ رکھا ہے کہ وہ بجلی کنزیوم بھی کریں اور وہ پیسے بھی نہ دیں۔ اس میں کچھ ریجنز بھی ہیں، کچھ آف کورس محکمے سبسڈی ملتی ہے، کچھ محکموں کو، اینٹی کو، کچھ انڈسٹریز کو آف کورس سبسڈائزڈ بجلی ان کو ملتی ہے۔
اور یہ ایگزیمپشنز، یہ پریفرنسز شاید آپ کو دنیا کے ان ممالک میں جہاں ایک ایفیشینٹ نظام ہے بل کلیکشن کا، ریسیویبلس کی کلیکشن کا، وہاں پہ اتنی ریمپنٹ آپ کو ایگزیمپشنز یا پریفرینشیل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتی. یہ جو تین چیزیں ہیں یہ مل کے ایک آپ کا شارٹ ٹرم کرائسس جو ہے وہ کریٹ کرتی ہیں. اب آپ آ جائیں میڈیم ٹرم کی طرف. میڈیم ٹرم میں ایشو یہ ہوا ہے کہ آپ نے اپنی جو پبلک انویسٹمنٹ کی پرائرٹی تھی یا جو انسینٹیوز، جو ریگولیٹری رجیم تھی پرائیویٹ انویسٹمنٹ کی، اس کو آپ نے ایسا نہیں رکھا کہ پاور سیکٹر کے اندر یا پاور سیکٹر کی ڈسٹریبیوشن اینڈ ٹرانسمیشن کے اندر فار ایگزامپل انویسٹمنٹ، نئی انویسٹمنٹ آ سکتی. تو اس وقت آپ کے اور میرے گھر جو بجلی آ رہی ہے یہ 1980s کی، اینڈ 80s کی انویسٹمنٹ ہے. وہ تاریں بچھی ہوئی ہیں، وہ ٹرانسفارمرز جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ یہ کہ اگر آپ اپنے لائن مین کو آج بتائیں تو وہ لائن مین کو آج بلائیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اس ٹرانسفارمر کے پارٹس بھی اب نہیں ملتے، رائٹ. اور وہ بالکل ایک چلانے والا کام جو ہے وہ کر رہے. سو نئی فکسڈ انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے ٹی این ڈی کا جو سارا نظام ہے، نیٹ ورک ہے، اس میں نہیں آئی ہے. ایک لمبے عرصے تک پبلک انویسٹمنٹ نے اگنور کیا ہے. اس کے بعد آپ کو سی پیک کے تھرو ایک اپرچونٹی ملی کہ آپ اپنے انرجی سیکٹر کو کے اندر نئی انویسٹمنٹ لے کر آتے. وہاں پہ بھی ایک جو دانستہ یا نادانستہ طور پہ جو ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس انویسٹمنٹ کو ذرا بیلنس کرنا چاہیے تھا. اگر جنریشن سائڈ امپروو کر رہے تھے تو اسی ٹائم اور اسی طرح وار فوٹنگ کے اوپر ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کے نیٹ ورک کو بھی امپروو کیا جاتا. تو ہم نے اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جنریشن سائڈ تو کافی حد تک جو ہے اس پہ قابو پا لیا ہے، امپروو کر لی ہے سپلائیز جو ہیں. بٹ وی ڈونٹ ہیو میکنزم ٹو پٹ دوز سپلائیز ایٹ آر ہومس، بیسیکلی ایٹ آر انڈسٹریز. اور آپ دیکھیں کہ جب ہیٹ ویو آتی ہے تو ہیٹ ویو کے اندر آفٹر سرٹن پوائنٹ جو ہے آپ کے پلانٹس کی ٹرپنگ شروع ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کی لائنز بہت کمزور ہیں اس وقت. اور اس چیز کی کوئی ڈیڈ لائن بھی نہیں ہے اس وقت. آپ یہ کہیں نا کہ کوئی اس وقت پلان جو ہے وہ موجود ہو کہ نہیں ہے. میں نے فار ایگزامپل اس ریجن میں، اس کلسٹر میں کب تک جو ہے اپنا ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کا نیٹ ورک جو ہے اس کو میں نے فکس کر کے امپروو کر کے ماڈرنائز کر دینا ہے تاکہ میری ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری جو ہے اس کو اس سے فائدہ ہو، ریزیڈینشیل سیکٹر کو فائدہ ہو. اس وقت وہ ٹائم لائن بھی جو ہے وہ نظر نہیں آتی. اس میں ایک بہت اہم کردار جو ہے وہ آپ کے ریگولیٹر کا ہے. The regulator will have to step up their efforts. They'll have to be more vocal about it. گورنمنٹ نے 2-3 دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرکولر ڈیٹ کا ایک پلان لے کر آئے، لیکن گورنمنٹس جو تھیں وہ خود ہی اس پلان سے موو آؤٹ کر گئیں. ہیئر ان لائز دا ہوم ورک فار ریگولیٹر کہ وہ گورنمنٹ کو اپنے گردشی قرضوں کے خود بنائے ہوئے پلان سے موو اوے نہ کرنے دیں. ریگولیٹر میں اتنی جان ہے. what do you think؟ مطلب آپ جا کے دیکھیں کبھی ایکچولی تو آپ کو پہلے تو وہ کیپیسٹی نہیں نظر آتی کہ وہ اس اوور آل دیکھ سکیں، اکنامک کونوٹیشن اس کی اور ٹیرف اور سب کچھ. دوسرا، ریگولیٹر آپ کے خیال میں کر سکتا ہے اتنا انڈیپینڈنٹ ہے؟ انڈیپینڈنس اتنی اس وقت ایگزسٹ کرتی؟ دیکھیں، جو آپ نے ان کو رولز آف بزنس کے تحت ایک مینڈیٹ دیا ہے اس میں تو آف کورس وہ کام ان کا ہے. اور اگر کوئی یہ کہہ دے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کہ جی میرے پاس انڈیپینڈنس نہیں تھی تو یہ بھی تھوڑی سی زیادتی ہوگی. لیکن ہاں، آپ کا کیپیسٹی والا پوائنٹ جو ہے وہ بالکل میں تسلیم کرتا ہوں کہ اینڈ آئی ول ناٹ جسٹ بلیم دا ریگولیٹر. وائی بلیم ریگولیٹر اونلی جبکہ کیپیسٹی جو ہے وہ اکراس دا سپلائی چین اس وقت جو ہے وہ مسنگ ہے. ابھی آپ نے ریسنٹ آرڈر دیکھا ہوگا کہ آپ کی بہت ساری جو کمپنیز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ سرکاری افسروں کو، کارڈر پوسٹ والے آفیسرز کو لا رہے ہیں جن کا ہو سکتا ہے ماضی کا بالکل تجربہ نہ ہو ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو چلانے کا. سو کیپیسٹی کی تو اس وقت جینون جو ہے وہ کمی ہے. ہم نے کمپنیز کو مائکرو مینیج کرنے کی کوشش کی ہے. ظاہر ہے ہماری سول سروس چلانے کی کوشش کرتی ہے، سول سروس کی وہ ٹیکنیکل. اس وقت ڈاکٹر صاحب اسٹرکچر کیا ہے؟ جنریشن تو ہمیں پتہ مکس ہے کیونکہ پبلک سیکٹر میں بھی ہوتی ہے، آئی پی پیز بھی ہیں، پرائیویٹ، وہ تو ایک الگ ایشو ہے، وہ ہے. ٹرانسمیشن جو ہے وہ دیٹ از اے سنگل بائر. وہ ٹرانسمیشن تو پبلک سیکٹر سر اور کوئی نہیں. ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ تو ڈسکوز بنا کے ریجن وائز ان کو سی اوز لگا کے ایم ڈی تو بالکل انڈیپینڈنٹ کر دی کہ دے وڈ ورک اکارڈنگ، ناٹ اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ، دے وڈ ورک اکارڈنگ ٹو دا بزنس پلان. تو اس پلان کا کیا ہوا؟
I think you have really touched on the key points جی. وہ جو پلان ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے، اور اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری کمپنیز کے سی ایوز ہوتے ہی نہیں ہیں، ہاں ہوتے ہی نہیں. ایڈیشنل چارج بیسس کے اوپر وہ مینج ہو رہی ہوتی ہیں، اور کچھ کو تو منسٹری جو ہے وہ مائکرو مینج کر رہی ہاں ہوتی ہے. بالکل. سو یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ جب آپ کے آئی ایس کو، لیس کو، فیس کو، جب ان کے اپنے بزنس پلانز ان پلیس ہوں گے، جب یہ اٹانومس ہوں گی ٹو رن دیئر افیئرس، ٹو کلیکٹ دیئر بلز، تبھی تو جا کے ان کے کیش فلوز جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے. پھر آپ نے ان کے اوپر بورڈز بھی رکھے ہوئے ہیں، اور ان بورڈز کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ کافی زیادہ مداخلت ہوتی ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ رول ہے کہ آئی کین گیٹ مائی فرینڈز اپوائنٹڈ who would then of course not raise any voice of discontent against me. تو یہ سسٹم جو ہے this really has to end، کیونکہ اگر آپ اس کو نہیں اس طریقے سے کرتے تو پھر انفارچونیٹلی پھر وہ بات ہوتی ہے جو آپ کو ٹیلی فون کے محکمے میں کرنی پڑی کہ آپ آؤٹ رائٹ پرائیویٹائزیشن کی طرف جاتے ہیں، اور پرائیویٹائزیشن کے اندر پھر وہی ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے وہ طبقات جن کو فار ایگزامپل آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک پیور پرائیویٹ کنسرن جو ہے وہ سوسائٹی کو، ان طبقات کو شاید وہ پروٹیکٹ نہیں، نہ لیکن کر اس سکے. میں تو ایک اور بھی تھی کہ یہ جو وائرلیس تھا نا، وہ ورلڈ اوور گلوبلی وہ فکسڈ وائر کو ٹیک اوور کر رہا ہے. کمیونیکیشنز جو ہے ٹیلی فونی جو ہے وہ اس کو انٹرنیٹ بجائے اس کے کاپر کے وہ کر رہا تھا. وہ تو اگر ہو گیا نہ ہوتا تو شاید ریڈنڈنٹ ہوا ہوتا وہ. اور جس کمپنی نے لی ہے وہ بھی موبائل نیٹ ورک کے علاوہ اور ڈیٹا کے علاوہ باقی کو چلانے میں ان کو بہت انٹرسٹڈ بھی نہیں لگتے. آپ کو فکس لائن جاؤں بلائیں بڑے دیر سے آتے ہیں، نو بڈی اٹینڈس پراپرٹی. لیکن اس میں تو بجلی جو ہے وہ تو اس وقت انرجی کا حال بھی ہے، ماضی تھا، وہ فیوچر ہے. کیونکہ آئندہ تو گاڑی بھی میں نے اپنی گھر میں چارج کرنی ہے آنے والے وقت. مطلب انرجی کا تو بجلی فیوچر ہے. ہائیڈرو کاربن سے ہم جب کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں، لیٹس بی، آپ بالکل ٹھیک ہے، لیٹس بی انوویٹو اباؤٹ اٹ طاہر صاحب. جو نظام تھا اس وقت 2005 میں جب اتنی ایف ڈی آئی سیلولر ٹیکنالوجی کے اندر، وہ ہوا یہی کہ مارکیٹ پلیئر زیادہ آئے، کمپٹیشن کریٹ ہوا، ایفیشنسی کریٹ ہوئی، کنزیومر ویلفیئر انکریز ہو ہاں بالکل. گئی. اسی طرف جانا ہے آپ کو. ایک کمپیٹیٹو ماڈل جو ہے اپنی پاور مارکیٹ کے اندر بنانا ہے، اور آئی ایم شیور کہ اس کا فریم ورک وہاں ڈو یو موجود ہے. تھنک کہ اگر گورنمنٹ اور کچھ بھی نہ کرے اس وقت، صرف جو آپ کی جو ڈسکوز ہیں اس میں انویسٹمنٹ لور کرے کہ آپ آئیں جو دل کرتے کریں، ایبسلیوٹلی. تو انویسٹمنٹ اس میں کوئی 5-7 بلین کی آ سکتی، اور ڈسکوز کو پھر آگے سے اجازت دیں کہ آپ تک بجلی اگر پہنچے گی نہیں تو کریں گے کہ وہ ٹرانسمیشن میں انویسٹ بھی کریں. مطلب باٹم اپ ہو بجائے اوپر سے نیچے ہے. تو یہ اگر ماڈل کریں تو ڈو یو تھنک کوئی، کیونکہ اس میں تو کوئی پولیٹیکل رسک بھی نہیں ہے، ریٹرن آن انویسٹمنٹ پہ بھی کوئی رسک نہیں ہے. طاہر صاحب دس از اے ون ون. میں آپ کو بتاؤں، آپ کی کچھ لیسکوز کے پاس اتنا انکیچمنٹ ایریا، اتنی آبادی ہے کہ اینی لوکل اور فورن پرائیویٹ انویسٹر وڈ بی ولنگ ٹو ٹیک اٹ. وڈ بی لوڈ. آپ دیکھیں نا، آپ نے جتنی دفعہ فیسکو کو پرائیویٹائزیشن کے لیے لے کر آئے ہیں، کیا ایسا ہوا ہے کہ آپ کے پاس انویسٹر نہ آیا ہو؟ انویسٹر از آلویز دیر، کیونکہ اتنی ڈیمانڈ ہے. اٹ از اے گڈ بزنس پریپوزیشن. ایشو یہ ہے، ڈونٹ چینج رولز آف دا گیم دین. ایشو یہی ہو رہا ہے کہ آپ اتنی جلدی پاور سیکٹر میں رولز آف دا گیم چینج کر دیتے ہیں کہ آپ دیکھیں نا، میرے اور آپ کے لیے، ایک ایوریج بندے کے لیے نیٹ میٹرنگ واز اے ون ون. کہ جی آپ اپنے گھر کی چھت کو یوز بھی کر رہے ہیں اور آپ بجلی بھی واپس دیں گے. لیکن اب کیا ہوا ہے پچھلے چند ماہ میں کہ آپ نے نیٹ میٹرنگ کا انسینٹیو جو ہے سو کل کرنا. ہاں وہ پیک کے اوپر جا کے، جی بالکل. پیک کے اوپر جا آپ کے. دیکھیں نا، جب لوگوں نے اپنی سیونگز کو اس طرف لگانا شروع کیا کہ ٹھیک ہے جی میں ون ٹائم انویسٹمنٹ کر لوں، اپنا بجلی کا بل بھی مینیج کر لوں گا، اور ملک کے اندر رینیوبل انرجی میں کنٹریبیوٹ بھی کروں گا، آئی ول بیکم اے کنٹریبیوٹر ٹو دیٹ. آپ نے رولز آف دا گیم چینج کر. میں ایک کسی کمپنی میں گیا تھا کچھ عرصے پہلے، وہ کیپٹیو پاور 20 میگا واٹ کی ان کے پاس صلاحیت ہے، اور ڈفرینٹ جگہوں میں کو گجر خان کو ادھر سارا واردہ کو دے کر اتنی وہ کرنے کے لیے تاکہ اس کا وہ چلے. اب اس سے تنگ آ کے وہ اپنی ایک فیسلٹی میں 20 میگا واٹ کا گریڈ لگا ہے تاکہ وہاں جانے کا، اب پتہ نہیں اس کی بھی اجازت ملتی ہے کہ نہیں، کہ آپ ڈائریکٹلی جو پروڈیوس کر رہے ہیں وہ آپ کے گریڈ میں جا کے آپ کی ڈسٹریبیوشن ہو.
تو اگر یہ اس کو ریفارم نہیں کریں گے اور کیپٹیو پاور ظاہر ہے لوگوں نے جیسے جنریٹر آئے بیٹری یا یو پی ایس تو وہ تو پھر یہ جو پیچھے کیپیسٹی پیمنٹ ہے وہ تو کون کرے گا وہ تو پھر کوئی یوز ہی کرنا تو گورنمنٹ کو ریفارم تو کرنا پڑے گا ان اینی کیس. لیکن آپ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ بجائے ٹاپ ڈاؤن کرنے کے باٹم اپ کیا جائے, ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو اجازت دی جائے کہ وہ ٹرانسمیشن میں بھی انویسٹ کریں, یہ کہہ رہے ہیں. میں بھی انویسٹ کریں, لیکن میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ دس از دا اونلی سلوشن. آپ ٹاپ ڈاؤن سلوشنز بھی امپلوائے کریں, باٹم اپ بھی کریں. اسی لیے تو تمام ڈیولپمنٹ پارٹنرز کہتے ہیں کہ اٹ ہیز ٹو بی انٹیگریٹڈ انرجی پلاننگ. جتنی دفعہ بھی ہم انٹیگریٹڈ انرجی پلان سے ڈیویٹ کیے ہیں ہمیں گھاٹا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سو اٹ ہیز ٹو بی انٹیگریٹڈ. اچھا, یہ جو انٹیگریٹڈ انرجی پلان ہے یہ تو کوئی انٹیگریٹڈ آئیڈینٹی یا وہی کرے گی. پہلے جو ہم سنتے تھے وہ ہم سنتے تھے پی این ڈی, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیشن ہے اس میں ہے اس وقت لوگ ہیں. دیکھیں نا, وہ جو رول تھا کہ پلاننگ کمیشن بٹھاتا تھا صوبوں کو, وہ رول تو اب آ گیا ہے سی سی آئی کے پاس, اور سی سی آئی یہ کر سکتی ہے. سی سی آئی میں آپ نے چاروں صوبوں کو بٹھانا ہے. ابھی دیکھیں نا, ابھی آپ نے فار ایگزامپل خیبر پختونخوا کے ساتھ کیا ایشو آیا فیڈرل کا, یہی آیا نا کہ آپ پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی جو تھی, آپ اس کی ساری لائبلٹی سمیت جو ہے آپ کہہ رہے تھے کہ بس یہ صوبہ چلائے. سو کے پی نے جو ہے اس پہ پش بیک دیا آپ کو. ایشو یہ کہ یہ معاملات پلاننگ کمیشن, منسٹری آف پلاننگ یا منسٹری آف انرجی کے لیول کے نہیں ہیں. یہ سی سی آئی کے لیول پہ ہیں. وہاں پہ پرائم منسٹر بیٹھیں گے, چاروں چیف منسٹر بیٹھیں گے, واٹ ایور دے ول ڈیسائیڈ ان دا روم وہ فیڈریشن فالو کرے گی. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آج کی کٹ آف ڈیٹ سے بیلنس شیٹ جو ہے اسے کلین سمجھا جائے اور شروع ہو جائے, اور جو لائبلٹی آج کے دن میں ہے اس کے اوپر صوبوں سے نیگوشیٹ کرے سی سی آئی؟ یہ بالکل ہو سکتا ہے جی. اچھا, کون کرے؟ یہ بالکل ہو سکتا ہے, یہ سی سی آئی ہی کرے گی. دس از سم تھنگ جو سپریم پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس ملک کی اور ان صوبوں کی, اس کو ساتھ بیٹھ کے کرنا پڑے گا. اور اس کی میں آپ کو ریزن بتا دوں کہ اب آپ نے ایک بڑا پش دیا ہے, دوبارہ سے آپ پرائیویٹائزیشن کی طرف جو ہے وہ راغب ہوئے ہیں, اور آئی ایم ایف کا بھی اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے. جو بات آپ کہہ رہے ہیں طاہر صاحب, یہ کیے بغیر کوئی پرائیویٹ انویسٹر بھی نہیں لے گا آپ سے. وہ پہلے یہی کہے گا کہ آپ جائیں اور بکس کلین کر کے آئیں, بکس کلین کر کے دین سیل اٹ آف تو ٹو می. سپریم پولیٹیکل اتھارٹی کون ہے؟ مطلب دیکھیں نا, پرائم منسٹر بیٹھے اور چاروں سی ایم بیٹھے. یہ کوئی, میں آپ کو بتاؤں, یہ کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں ہے فیڈریشن کے لیے. ہم نے پہلے بھی کیا ہے, بجلی کے کیس میں, گیس کے کیس میں ہم نے کیا ہے, پانی کے کیس میں ہم نے کیا ہے. ایشو یہ کہ آپ کو صرف بیٹھنے کی ضرورت ہے, 1 دن لگائیں, 2 دن لگائیں, پریزنٹیشنز لیں, اینڈ دین جسٹ کم آؤٹ وتھ پالیسی ڈیسیجنز, اور the rest will fall in line. بڑا مطلب یہ مجھے تو کئی دفعہ جب اس پہ لگیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ فائنانس یہی فزیکل سائڈ ہے. مجھے تو کئی دفعہ یہ لگنے لگ پڑتا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اصل جو فسکل ایشو ہے اس وقت جو ہے وہ انرجی کا ایشو, وہ انرجی کا ہے. تو آئی ہوپ کہ جو آپ سوچ رہے ہیں اس میں 2 باتیں ہم نے فارم اپ کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ٹاپ ڈاؤن اور باٹم اپ دونوں ہونے چاہیے, اور ڈسکوز جو ہیں ان کو الاؤ کرنا چاہیے کہ وہ اپنا بزنس پلان انڈیپینڈنٹلی امپلیمنٹ کریں, اور جو ٹرانسمیشن ہے اس میں بھی انویسٹر لے کے آئیں اف دے وانٹ. دوسری بات ہم نے یہ کی ہے کہ جو بیلنس شیٹ ہے اس وقت, اس کو آج کے دن میں اس کتاب کو کلین سمجھا جائے صوبوں سے, اور آگے بات کی جائے اس کے بارے میں ایک الگ گروپ ہو جو اس کو لائبلٹیز کو, جو کنٹینجنٹ لائبلٹیز جو ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے کسی نتیجے پہ پہنچے. تو یہ امپورٹنٹ ہے, لیکن کم از کم یہ ہے کہ اگر اس پروگرام کی تھنکنگ کوئی, اب یہ بالکل ایک طرح سے کروڈ لیول پہ ہم بات کر رہے ہیں, ڈیٹیلز اس میں نہیں ہے, اور اس میں فائنینشیل کنسیڈریشن کا ہم نے ذکر نہیں کیا, اور پولیٹیکل جو اس کا کنٹریبیوٹ ہے اس کا بھی. تو کم از کم یہ ایک قسم کا ایک جرمینیٹنگ آئیڈیا ہو سکتا ہے اگر اس کو کوئی پک اپ کر کے آگے امپلیمنٹ آگے چلائے. آج تک کے لیے اتنے, ملتے ہیں اگلے پروگرام. اللہ حافظ.